ایک خاتون نے مجھ سے سوال کیا کہ جی یہ ہمیں پردہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یہ سر کے بالوں کو ہمیں کھلا چھوڑ سکتی ہیں نہیں کر سکتی، ہمیں جو ہے نا مردوں کے ساتھ کھلے فیس کے ساتھ ہمیں بات کر سکتی ہیں کہ نہیں کر سکتی، اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں اور کون سی آیتیں جہاں سے منع کیا گیا ہوا ہے، ہم نے تو کبھی نہیں سنا، تو اس طریقے سے تو زندگی گزر نہیں سکتی، پھر ہم کیسے معاشرے میں اپنا رول کیسے پلے کریں گی، ہم زندہ کیسے رہیں گی، ہم جو ہے نا بچوں کو جو ہے نا بچوں کے ساتھ باہر اندر کیسے آ جا سکتے ہیں۔ تو اس نے اتنے سوالات کیے پردے کے بارے میں، عورت کے پردے کے بارے میں اصل میں وہ پوچھنا چاہ رہی تھی اور اس کے اوپر کریٹیسزم کر رہی تھی۔ تو یہ میں آپ کو ایک بتا دوں، دو طرح کے ایمان ہیں۔ ایک تو ایمان یہ ہے کہ جو عورتیں سر کو ننگا رکھتی ہیں، پھر چہرے کو ننگا رکھتی ہیں، پردہ نہیں کرتی، سینوں کو بھی ننگا رکھتے ہیں، اب دوپٹے کا بھی فیشن ختم ہو گیا، سینہ بھی ننگا ہو گیا ہے، پھر کپڑے بھی مختصر ہو گئے ہیں، پھر جسم کی جتنے بھی فگرز ہیں، اعضاء ہیں، وہ نمایاں ہو گئے ہیں، جس سے مرد کی رغبت عورت کی طرف بڑھتی ہے۔ تو پھر پورے میک اپ کے ساتھ بھی عورت آتی ہے، پھر خوشبو لگا کے بھی بازار میں آتی ہے تاکہ مردوں کو اس کی خوشبو کی بھی محسوس ہو، اور پھر وہ ایسے ایسے کپڑے بھی پہن کے آتی ہے کہ وہ اس کو نا وہ بازار میں جاتے ہوئے جب گھر کے میلے کپڑے گے وہ اتارے گی اور بہترین کپڑے پہنے گی تاکہ جی میں بازار میں جا رہی ہوں اور مجھے لوگوں سے، مردوں سے میرا انٹریکشن ہونا ہے، تو میری پرسنالٹی، میری لک، میرا گیٹ اپ، میری باڈی ساری جو ہے نا وہ خوبصورت لگے۔ تو ایک یہ سوچ عورتوں کی سوچیں دو طرح کے، ایک تو ایمان والی عورتیں تو وہ ہیں جو اس میں اپنے آپ کو ڈھانپ کر چلتی ہیں، چادر لیں یا برقع پہنے یا نقاب کریں یا جو بھی پردے کا ان کو دل میں خیال آئے وہ ایک نظام کریں، یہ تو ایمان والی عورتیں ہیں اور ان کے اندر اللہ کا خوف ہو۔ دوسرا درجہ ایک عورتوں کا اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو عورتیں پردہ نہیں کرتی، حجاب نہیں کرتی اور جو ہے نا یہ تو وہ، لیکن ان کے دل کے اندر نا ایک ریگریٹ ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے، احساس ندامت ہوتا ہے، ان کو برا لگتا ہے، ان کہتا ہے اور وہ کہتے ہیں یا مجھے پردہ کرنا چاہیے، بس مجھے اللہ توفیق دے، میں غلط کر رہی ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، میرا جسم لوگ دیکھتے ہیں، میرے خامد میرے ساتھ بہت اچھا ہے، میں بھی اپنے خامد کے ساتھ لائل ہوں، اور وہ صحیح عورت بھی صحیح ہوتی ہے، غلط عورت بھی نہیں ہوتی، وہ سب کچھ اس کا ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ریگریٹ ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے، احساس ندامت ہوتا ہے، اور اپنی غلطی کا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ غلطی کر رہی ہوں، لیکن وہ اس جو نا اس کے باوجود وہ پردہ نہیں کرتی، تو وہ جو اس کا احساس جرم ہے نا، اس کی شرمندگی ہے، وہ ایک نہ ایک دن موت سے پہلے اس کو جو ہے نا اللہ رب العزت جو ہے نا توبہ کی توفیق دے دیں گے، اور اللہ اس کو جو ہے نا پھر اپنے پردوں کے اندر لے کر آئیں گے، اور جس طریقے سے اللہ نیک عورتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں اللہ اس سے بھی وہ کام لے لیں گے، کیونکہ اس کے اندر ریگریٹ موجود ہے، شرمندگی موجود ہے۔ اس کے بعد تیسرا درجہ آتا ہے کہ جو دھڑلے سے جو ہے نا وہ بے پردہ ہیں اور بالکل کپڑے مختصر، جسم نظر آ رہا ہے، ڈانس بھی کر رہی ہیں اور چل رہی ہیں تو ایسا لگتا ہے جسم کے ایک ایک عضو نظر آ رہا ہے، تو وہ لیکن ان کو اس کے اوپر کوئی شرمندگی نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے، اور وہ بالکل اس بے بہرہ ہیں، اور وہ دو نمبر بھی نہیں ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ میں جو ہے نا وہ، اور وہ معاشرے میں ایلیٹ کلاس کی سمجھی جاتی ہیں، وہ غلط عورتیں بھی نہیں ہیں، عورتیں صحیح ہیں، لیکن وہ ڈیبیٹ کرتی ہیں اور لوگوں کے ساتھ بحث کرتی ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں، یہ ادھر کہاں لکھا ہوا ہے، یہ مولوی ایسے کہتے ہیں، تو پھر وہ اسلام کو جو ہے نا کریٹیسزم میں لے آتی ہیں، اپنی اس آزادی کو انجوائے کرنے کے لیے حق بات کے اوپر بحث کرتی ہیں، اس کی دلیلیں مانگتی ہیں، اس کا لاجک اور فلسفہ مانگتی ہیں، تو ان کا ایمان جو ہے نا، ان کے اندر نہ شرمندگی ہوتی ہے، نہ ندامت ہوتی ہے، نہ جستجو ہوتی ہے، نہ ان کے اندر یہ سوچ ہوتی ہے کہ اگر قرآن میں کہیں پہ لکھا ہوا ہے، اور بطور عورت اور عورت کو ان کو پتہ بھی ہے کہ مرد جو ہے نا ہمیں دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات کلیئر کرسٹل بتا دوں، دنیا کی ہر عورت کو جو بے پردہ ہو کر پھرتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کون بندہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، کون بندہ اس کے سینے کو دیکھ رہا ہے، کون بندہ اس کی کمر کو دیکھ رہا ہے، کون بندہ اس کے پیچھے جو ہے نا اس کی بیک سائڈ کے ایک ایک عضو کو دیکھ رہا ہے، اور اس کی کون سی باڈی پارٹ کے اوپر کس بندے کی کون سی نظر جا رہی ہے، اور اس کو اپنے رشتہ داروں میں جب وہ جاتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے کزن اس کو کہاں کہاں سے دیکھتے ہیں، اس کے رشتہ دار اس کو کہاں کہاں سے دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ اس کو ساری باتوں کا پتہ ہونے کے باوجود اس کے اندر اتنا دل اس کا سخت ہو چکا ہوا ہے، بے دین ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ اس کے اندر احساس جرم نہیں ہے۔ یہ جو شرمندگی اور احساس جرم ہے نا، یہ مسلمان، مومن اور غیر مسلم اور یا اللہ کے نافرمان میں یہ درمیان میں نا ایک پردہ ہوتا ہے، ہلکا سا، بڑا باریک، جیسے ہم کہتے ہیں نا بال سے باریک پل سرات کا رستہ ہوگا، بڑا باریک سا پردہ ہوتا ہے۔ وہ پردہ، وہ حیا، وہ شرم، وہ رکھ رکھاؤ جو ایک باپ بیٹے میں ہوتا ہے، ماں بیٹی میں ہوتا ہے، اور وہ جو ہے نا اگر کئی باتیں باپ کرتا ہے نا تو بیٹا
چپ کر جاتا ہے، بیٹا کرتا ہے باپ چپ کر جاتا ہے، کیونکہ درمیان میں نا ایک عزت کا، ایک رشتے کا، ایک تقدس کا ایک پردہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی بیٹیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، خونی رشتوں کے ساتھ بھی درمیان میں ایک پردہ ہوتا ہے۔ جو بدتمیز، جاہل اور نافرمان اولاد ہوتی ہے نا، وہ اس پردے کو پھاڑ دیتی ہے۔ جب وہ پردہ پھٹ جاتا ہے نا، ہوتا وہ بہت باریک ہے، احترام کا، عزت کا، وقار کا، حیا کا، شرم کا، غیرت کا، ایمان کا، رکھ رکھاؤ کا، احسانات کا۔ وہ پردہ جب پھٹ جاتا ہے نا، تو پھر اولاد اتنی بدتمیز ہو جاتی ہے، باپ اتنا منہ پھٹ ہو جاتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیتے ہیں، گریبان بھی پکڑتے ہیں، قتل و غارت بھی ہوتی ہے، ہاں جی، اپنی اور اولاد کا جو ہے نا ماں باپ کے ساتھ برا رویہ ہو جاتا ہے، ماں باپ کو اولاد کے ساتھ برا رویہ ہو جاتا ہے، کیونکہ درمیان میں وہ پردہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہی پردہ میاں بیوی میں بھی ہوتا ہے، اور وہ بڑا باریک پردہ ہوتا ہے کہ بیوی خامد کے رسپیکٹ کرتی ہے، اس کی عزت کرتی ہے، اس کو بدنام نہیں کرتی، اس کی غلطیوں کے اوپر پردہ ڈالتی ہے اور اس کے عیبوں کو چھپاتی ہے، اس کی خامیوں کو چھپاتی ہے، اس کی آمدنی تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس کے اندر وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتی ہے، اس سے روٹتی نہیں ہے، اس کی غلطیوں کو معاف کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے خامد بیوی کے ساتھ رویہ اپنا رکھتا ہے، وہ درمیان میں ایک پردہ ہوتا ہے کہ جی میری بیوی ہے، میرا خامد ہے۔ ایسے ہی بہن بھائی کا ایک تقدس کا رشتہ ہوتا ہے۔ یہ پردے جب ختم ہو جاتے ہیں نا، اب ہم کہیں تو وہ تو پردے نظر بھی نہیں آتے، وہ پردے جو رشتوں کے تقدس کے پردے ہوتے ہیں، یہ پردے تو ہمیں نظر بھی نہیں آتے، لیکن ہم پھر بھی ان پردوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ معاشرے میں، سوسائٹی میں اور اپنے خاندان میں زندہ رہنے کے لیے ہمیں یہ پردے رکھنے پڑتے ہیں۔ اگر ہم یہ پردے نہیں رکھیں گے تو پھر ہم جانوروں کی طرح ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں گے، بے حیا ہو جائیں گے، بے شرم ہو جائیں گے۔ تو اگر ہم اپنی زندگی کے روزمرہ رشتوں میں یہ پردے رکھتے ہیں تو جو سب سے امپورٹنٹ عورت کا جو جسم ہے، اس کا جو ہے نا، اس کی جو باڈی آرڈر ہے، اللہ نے اس کے باڈی آرڈر کو دیکھو، سینوں کو ابھارا اور اس کی باڈی آرڈر کے ایک ایک فگر کو نمایاں کیا۔ تو پھر اللہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے کہ تم اپنے اوپر چادر لیا کرو، چہرے کو چھپا لیا کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو پوری دنیا کی ساری شریف عورتوں سے زیادہ شریف ہیں، جن کی قرآن میں گواہی آئی ہے، ان کی عزت کی، عصمت کی، پاک دامنی کی، اللہ نے قرآن میں گواہیاں دی ہیں۔ اللہ ان پاک باز جن کی آنکھوں میں حیا، دل میں حیا، ایمان، اللہ ان پاک باز عورتوں کو قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ تم نا جب کوئی نامحرم مرد آیا کرے تو تم پردے کی اوٹ لے لیا کرو، تم جو ہے نا اپنے آپ کو چھپا لیا کرو، اپنی آواز کو سخت کر لیا کرو، تم یہ احتیاط کیا کرو، یہ احتیاط کیا کرو، ایسا نہ جایا کرو، ویسے نہ جایا کرو، کیونکہ تم تو اچھی ہو، لیکن جو بندہ سامنے آ رہا ہے ہو سکتا ہے اس کے دل کے اندر شیطان ہو، اس کے اندر ٹھڑک پن ہو، اس کے اندر کوئی جو ہے نا ذلت اور رسوائی والا مادہ ہو، وہ کوئی غلط نیت سے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہو اور اس کے دل میں شیطان کو غلط وسوسہ ڈال دے، تو یہ دوسرے بندے کا تو پتہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ ان پاک دامن عورتوں کو بھی ایک سبق سکھا رہا ہے کہ پردہ کیوں ضروری ہے۔ اسلام کی کوئی بات نہیں ماننی ہوتی نا، یا ہم نے اس کے اوپر عمل نہیں کرنا ہوتا، تو ہمارے دو زاویے ہوتے ہیں۔ ایک زاویہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے اوپر شرمندگی کریں اور اللہ سے مانگتے رہیں۔ ایک زاویہ جس کے اوپر کبھی ہدایت نہیں ملتی، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس اسلام کے حکم کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیں، ثبوت مانگیں، دلیل مانگیں، لاجک مانگیں، فلسفہ مانگیں، اور ہم کہیں کہ جی فلاں نے تو ایسا کیا تھا، تو فلاں نے ایسا نہیں کیا تھا، تو فلاں تو پردہ تو آنکھ میں ہوتا ہے، تو پردہ تو دل میں ہوتا ہے۔ تو انسان کی زندگی اگر بندہ دل میں جو ہے نا کئی جناب برقعے والی ہیں اور پردے والی عورتیں جو ہے نا وہ 2 نمبر نکل آتی ہیں، تو وہ پھر یہ سارے ثبوت اکٹھے کر کے پھر وہ کہتا ہے جی کہ یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے، حدیث میں کہیں نہیں ہے، اس وقت تو یہ جناب برقع تھا ہی نہیں۔ تو وہ ایسے ساری باتیں، دلیلیں، ثبوت کر کے، تو وہ یہ ساری باتیں کر کے اس بات کے اوپر اتنی تنقید، اتنا بحث مباحثہ کر کے حتیٰ کہ اس کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، اور یوں جو ہے نا وہ توبہ سے بھی اس کو جو ہے نا وہ محروم ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر جو حیا، شرم، ایمان کی غیرت جو ہوتی ہے نا، وہ اس کی جو ترقی ہوتی ہے نا، وہ بھی رک جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے لیے گئے نا عراق میں، تو کوفہ کے اندر جو ہے نا وہ سارے جتنے بھی لوگوں نے جنہوں نے خط لکھ کے بلوایا تھا، اور پھر انہوں نے جو ہے نا آپ کو جو ہے نا شہید کرنے میں سب سے پیش تھے، تو وہ سارا معاملہ ہو گیا، آپ کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد وہ جو ہے نا مدینے میں آئے، اور مدینے میں آ کر جو سب سے بڑے عالم مفتی اس وقت کے صحابہ تھے، ان سے آ کے وہ پتہ کون سا مسئلہ پوچھ رہے تھے؟ وہ یہ مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر چونٹی ہمیں کاٹے اور ہم چونٹی کو اپنے ہاتھ سے مسل دیں، ہمارے ہاتھ کے مسلنے سے چونٹی مر جائے اور اس کا خون ہمارے ہاتھوں کے اوپر لگ جائے، تو وہ جو خون ہوگا اس خون سے ہمارا
हमारा वुजू टूट जाएगा, हमें दोबारा वुजू करना पड़ेगा और हमें जो है ना क्या करना पड़ेगा, हमारी जो है ना वो क्या, उसका आप मसला बताएं। तो उस इमाम साहब ने उनको कहा कि जालिमो, इमाम हुसैन का जब खून गिर रहा था उस वक्त ना तुम्हारे वुजू टूटे, न ईमान टूटा, न जाने टूटी, न तुम्हारे दिल धड़के, वो शहीद हो गया तुम्हारी आंखों के सामने। उस खून का तुम्हें कोई अफसोस नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई नदामत नहीं है, और तुम इतने जलील हो कि तुम आज चूंटी के खून के बारे में सवाल करने बैठे हुए हो और इमाम हुसैन के खून के बारे में तुम्हें आज तक कोई शर्मिंदगी नहीं है। तो जब इंसान ने बात नहीं माननी होती ना, तो फिर बड़े से बड़े दलील, खून और बड़ी से बड़ी बात को भी ना वो नजरअंदाज कर देता है। और जब नुक्ते निकालने होते हैं ना, और नुक्ता चीनी करनी होती है और तनकीद करनी होती है, फिर वो छोटी छोटी बात को चूंटी के बराबर भी बातों को लेकर बैठा होता है। जी ये तो है ही नहीं, इसमें तो ये जवाब है, ये तो इसमें तो ये लिखा हुआ है, तो ये तो आप इस तरह बता रहे हैं, ये तो इस तरह बता रहे हैं। पर्दा बेसिकली ना औरत का, मैं अब आपको मुख्तसर बता दूं, औरत का पर्दा एक खामिद के, अगर आप कभी बैठकर तन्हाई से पूछना, जो एक अच्छा शरीफ पाक दामन नेक खामिद होगा, वो कभी भी अपनी बीवी को, बहन को, बेटी को, माँ को इस हालत में कभी बाजार में नहीं देखना चाहता कि अगर वो लोगों की सोचें पढ़ लेने के, लोग उसकी माँ बहन को नंगे जिस्म के साथ देखकर क्या सोच रहे हैं, तो वो कभी भी नहीं चाहता कि, क्योंकि वो भी एक मर्द है, उसको पता है कि मर्दों की सोच क्या होती है और मर्द किस नजर से देखते हैं और कहाँ से देखते हैं, किस क्या क्या सोचे रखते हैं। फिर वो जब रात को सोते हैं, फिर वो उन सारी औरतों के नंगे जिस्मों को और उभार वाले जिस्मों को सोच में लाकर, तसव्वुर में लाकर, वो एक जो है ना वो फैंटेसी में जाते हैं। उस फैंटेसी में जाकर फिर वो गलत ख्यालात के अंदर उनके साथ तसव्वुर में बुराइयां करते हैं। तो ये मर्दों की भी बड़ी बुरी किस्में हैं। मर्द इस हद तक इखलाक से गिर जाते हैं जब शैतान सवार होता है, और उस औरत को पता ही नहीं होता कि मैं, एक मर्द ने मुझे देखा और उसने मुझे कैसे कॉपी किया। और आजकल तो मोबाइल और कैमरे का दौर है, और उससे जो है ना हर औरत की न जाने कहाँ किस किस दुकान में कैमरे लगे हुए हैं, कहाँ हाथों में मोबाइल लेकर, औरत को पता ही नहीं होता उसकी कहाँ से तस्वीर ली जा रही है, वीडियो बनाई जा रही है, और फिर वो वीडियो के साथ एडिटिंग की जा रही है, फिर वहां से उसको जो है ना कहाँ से वो किस एंगल से देखा जा रहा है। और एक बेहया बंदे का देखना, एक पर्देदार औरत को देखना और बेपर्दा औरत को देखने में ना उसकी सोच का भी बहुत फर्क होता है। एक बेहया मर्द जो होता है ना, जब एक पर्दे वाली औरत को देखता है ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी कुदरत कामला के साथ उसकी नजरों को वहां से थोड़ी देर बाद हटा देते हैं। उसके अंदर जुर्रत नहीं होती, उसका तसव्वुर, उसका ख्याल वहां पे टिकता ही नहीं है। ये अल्लाह ने पाक दामन औरतों की रखवाली के लिए ये सारा निजाम गैब का चलाया हुआ है। और एक बेपर्दा औरत जिसने अपने जिस्म को नंगा किया हुआ है, उसके साथ अल्लाह का ये वादा नहीं है। मर्द जब उसको देखते हैं तो उसके अंदर घुस जाते हैं, तो ये औरत को तो पता नहीं है। तो औरत जब अगर ये समझती है ना कि वो उसका जिस्म उसके खामिद की अमानत है, उसके माँ बाप की इज्जत है, उसके भाई की इज्जत है, तो उसके अपने अंदर एक ख्याल होना चाहिए, एहसास होना चाहिए, और एहसास जुर्म होना चाहिए, शर्म होनी चाहिए, हया होनी चाहिए कि मेरे पास और कोई चीज नहीं है सिवाय मेरी पाक दामनी की, मेरे जिस्म के। कमाते मेरे मर्द हैं, खिलाता मुझे खामिद है, और घर मेरे जन्म खामिद का है, और सारा मेरे जिंदगी का निजाम तो मेरे जो इर्द गिर्द मेरे मर्द हैं, जिसमें खामिद है, बाप है, भाई है, बहन है, तो वो सारे तो वो कंट्रोल करते हैं। अब मेरे जिम्मे जो है ना, मेरे जिम्मे क्या काम है? मेरे जिम्मे ये है कि मैं अपनी, मेरे पास जो सबसे बड़ी इज्जत है, वकार है, हया है, ताकत है, दौलत है, वो मेरी इज्जत है, मेरा जिस्म है, मेरा पर्दा है, मैं इसकी रखवाली कर लूं। तो औरत के जिम्मे इसकी रखवाली है। औरत के जिम्मे माल कमाना, पैसा कमाना, दौलत कमाना, खर्चे पूरे करना, घर बनाना, ये औरत के जिम्मे नहीं है। अल्लाह ने औरत को जो ना आजाद किया और मर्द के जिम्मे ये सारे काम लगाए हैं, और औरत को इन सारी बातों का पता है। लेकिन इसके बावजूद एक ड्रामे वाली को देखकर, एक पड़ोसन को देखकर, एक रिश्तेदार को देखकर, वो उसको मॉडर्न अंदाज में देखकर, खूबसूरत अंदाज में देखकर, बाल बिखरे हुए और जो ना सीना ऐसा नंगा और बाजार में जा रही हैं और बड़ी फैशनेबल और अप टू डेट और एलीट क्लास बनने के चक्कर में वो अपनी सबसे कीमती तरीन जो चादर होती है ना, इज्जत की चादर, हया की चादर, पर्दे की चादर, उसको उतार के फेंक देती है। तो ये एक औरत को खुद सोचना चाहिए, बजाय कि हम कुरान से दलीलें दें, हदीस से दलीलें दें। अगर उसके अपने अंदर इसकी एहसास पैदा हो जाएगा तो फिर उसको किसी दलील की जरूरत नहीं है। और अगर उसके अपने अंदर इसका एहसास नहीं है ना, फिर आप उसको 100 दलीलें भी दे लो, वो ईमान भी छोड़ देगी, कुरान के ऊपर भी नुक्ताचीनी कर देगी, हदीस के ऊपर भी नुक्ताचीनी कर देगी, सहाबियात के ऊपर भी जो है ना बदकलामी कर देगी, लेकिन पर्दा
نہیں کرے گی تو پردے کے بارے میں انسان کا ضمیر جو ہے نا سب سے بڑا جواب وہ دیتا ہے. لیکن شریعت کا ایک فارمولہ اور ہے. شریعت کہتی ہے کہ عورت کا بال ننگا نہیں رہ سکتا. شریعت کہتی ہے کہ عورت جو ہے نا وہ چادر چار دیواری کے اندر رہنے والی چیز ہے اور مرد کو خوشی اسی وقت ہی ہوتی ہے جب عورت اس کی عزت کی حفاظت کرے. تو یہ اس طرح کے سوالات کر کے آپ اپنے دل کو تو تسلی دے سکتے ہیں لیکن آپ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور آپ اللہ کو جو ہے نا کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتے. تو اس کی جو ہے نا اس کا آپ اپنے میں ساری خواتین سے کہتا ہوں کہ یہ ساری جو ہے نا ساری خواتین اپنے دل کے اندر سے اس کا سوال کریں کہ ادھر سے کیا جواب آتا ہے. باقی اللہ ہمیں ہدایت دے.